السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں نماز کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور ہم نے اس میں نماز کے فرائض کو بیان کیا تھا، جن میں 7 چیزیں شرائط سے متعلق تھیں اور 6 چیزیں ارکان سے متعلق تھی، یعنی 7 وہ چیزیں جو نماز سے پہلے کی تھی جن کو شرطیں کہا جاتا ہے، اور 6 وہ چیزیں جو نماز کے اندر کی تھیں جن کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو ذکر کیا۔ اگر آپ ان کو سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ اس میں جا کر اس کو سن سکتے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں کہ نماز میں کتنی شرطیں ہیں اور نماز میں کتنے رکن ہیں، یعنی ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہیں۔ وہ تمام کی تمام چیزیں 13 ہیں جن کے نہ ہونے سے اور جن کے نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ ارکان نماز جو 6 ہیں، ان میں سے مثلا ہم نے اللہ اکبر نہ کہا، ہم نے رکوع نہ کیا، ہم نے سجدہ نہ کیا، تو یہ چیزیں اگر چھوٹ جاتی ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ واجبات کے تعلق سے کرنے والے ہیں، یعنی ہم آپ کے سامنے نماز کے واجبات کو بیان کریں گے، اور اس تعلق سے آپ یاد رکھیں کہ نماز کے واجبات اگر چھوٹ جاتے ہیں تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اور سجدہ سہو کے تعلق سے ہمارے بہت سے دوست نہیں جانتے ہیں کہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے۔ دراصل سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ بھول چوک کا سجدہ ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو ہم اس کو سجدہ سہو کے ذریعے سے پورا کر لیتے ہیں، اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم جانیں گے کہ وہ کتنی چیزیں ہیں جن کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، نماز ہمیں لوٹانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اب ہم ان کو جان لیتے ہیں کہ وہ کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بات بھی یاد دلا دیں کہ آنے والی جو گفتگو ہوگی اس میں ہم سجدہ سہو کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے، اور سجدہ سہو کے تعلق سے آپ کو بہت ساری جانکاری حاصل ہوں گی۔ تو آئیے اب ہم شروع کر لیتے ہیں نماز کے واجبات کو، اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نماز کے واجبات کتنے ہوتے ہیں۔ نماز کے واجبات کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے۔ ان چیزوں کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ واجبات نماز 16 ہیں۔ نمبر 1، فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں قرات کرنا۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ پڑھنا، یعنی فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، نفل اور وتر کی تمام رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت یا 3 آیت کا پڑھنا واجب ہے، اور فرض نمازوں میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورت یا 3 آیت پڑھنا واجب ہے، تیسری چوتھی رکعتوں میں پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، تمام ارکان کو پے در پے ادا کرنا، یعنی اگر ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کے ادا کرنے میں بے خیالی میں یا بھول کر اتنی دیر ہو گئی کہ جتنی دیر ایک سجدہ یا رکوع کرنے میں ہوتی ہے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ دعا وغیرہ کے پڑھنے میں چاہے کتنی دیر ہو جائے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 6، قیام، قرات، رکوع اور سجدے میں ترتیب کا قائم رکھنا، یعنی رکوع سے پہلے سجدہ یا سجدے سے پہلے قاعدہ کر لیا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نمبر 7، رکوع اور سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ جو لوگ بہت جلد رکوع اور سجدہ کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 8، قوما کرنا، یعنی رکوع کے بعد اچھی طرح سیدھے کھڑے ہونا۔ اس میں بھی لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، یعنی پورے طور پر کھڑے ہونے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدہ سہو بھی نہیں کرتے، ایسا کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 9، جلسہ کرنا، یعنی ایک سجدہ کر کے اچھی طرح بیٹھ جانا پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ نمبر 10، پہلا قاعدہ، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد بقدر تشہد پڑھنا۔ نمبر 11، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا،
یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو دوسری اور چوتھی رکعت میں، اور 3 رکعت والی نماز ہو تو دوسری اور تیسری میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 12 تعدیل ارکان، یعنی تمام ارکان کو اطمینان و سکون سے ادا کرنا، یعنی قومہ، رکوع، سجدہ اور جلسہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، یا جو دعائیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کو اطمینان سے پڑھنا۔ جلدی کرنے میں بہت سی باتیں چھوٹ جاتی ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، خاص طور پر قومہ اور جلسے میں امام صاحبان بہت جلدی کرتے ہیں۔ اس میں کم سے کم اتنی دیر ضرور ٹھہرنا چاہیے جتنی دیر میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 13 جن نمازوں میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھنا ضروری ہے، مثلا ظہر اور عصر، ان میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھنا، اور جن نمازوں میں قرآن زور سے پڑھنا ضروری ہے، مثلا مغرب، عشاء، فجر، جمعہ اور عیدین وغیرہ، ان میں زور سے پڑھنا۔ نمبر 14 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا۔ نمبر 15 وتر کی تیسری رکعت میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 16 عیدین کی نماز میں 6 تکبیریں زائد کہنا، لیکن اگر مجمع زیادہ ہو تو تکبیروں کے چھوٹ جانے یا کسی اور واجب کے ترک ہو جانے سے سجدہ سہو نہ کرنا چاہیے۔ سامعین، یہ تھی نماز کے واجبات کے تعلق سے گفتگو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور یاد رکھیں ان سب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز کو لوٹانا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔